اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم وعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ طلاق جو قرآن مجید کا 65 نمبر کا سورہ ہے اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیات کے نشانات ہیں 4 اور 5۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو ایسی ہوں کہ ماہواری کے خون کے آنے سے نا امید ہو چکی ہوں، تو اگر تم کو ان کے معاملے میں کوئی شک ہو تو تم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی عدت کی مدت 3 مہینے ہے، یعنی طلاق کی تاریخ سے 3 مہینے کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہیں، اور یہی حکم ان کے لیے ہے جنہیں ابھی تک ماہواری کا خون نہیں آیا ہے۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ جو شخص اللہ کی ناراضگی یا سزا سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 5 کا ترجمہ یہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو اللہ کی سزا سے ڈرتا ہے اللہ اس کی برائیوں کی تلافی فرما دیتا ہے، اور ان کو اس سے دور رکھے گا، اور اس کو بہت بڑا اجر و ثواب بھی دے گا، یعنی عذابوں سے دور رکھے گا۔ آیت نمبر 4 سے فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ جو عورت حاملہ ہو اور اس کو طلاق دے دی جائے تو اس کی عدت کی مدت بچے کی ولادت تک ہے۔ محققین نے یہ بھی نتیجہ نکالا کہ خدا کے احکامات کی پیروی کرنے سے خدا انسان کے کام کو آسان کر دیتا ہے، شاید اس لیے کہ اس اطاعت کی وجہ سے انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نتیجتاً خدا بندے کے مسائل کی طرف توجہ آتا ہے۔ دوسری ہے کہ خدا اطاعت کرنے والوں کے گناہ معاف فرماتا ہے، شاید اس لیے کہ اطاعت کرنے والا اپنی اصلاح چاہتا ہے، اس لیے خدا اس کی پچھلی زیادتیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تفسیر کبیر تفہیم القرآن مجموع البیان میں لکھا ہے۔ پھر اس پر یہ کہ اطاعت کرنے والے کو عظیم اجر بھی ملتا ہے۔ یہاں خدا سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ حاملہ عورت کی عدت کی مدت کافی طویل ہوتی ہے، اس کے اخراجات برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کو برداشت کرنے والا وہی ہوگا جو خدا سے ڈرے گا۔ خدا اپنے فضل و کرم سے اس بوجھ کو ہلکا کر دے گا اور اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہاں 3 قسم کی عورتوں کی مدت عدت کا بیان ہے۔ نمبر 1 سن رسیدہ، یعنی جن عورتوں کی عمر 50 سال ہو گئی ہو، اگر وہ سادات سے ہوں تو ان کی عمر 60 سال ہو گئی ہو تو ان کی عدت کی مدت صرف 1 مہینہ ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کو ماہواری کا خون آنا بند ہو چکا ہے۔ نمبر 2 جن عورتوں کو کسی عارضے کی وجہ سے خون آنا بند ہو گیا ہے، ان کی عدت کی مدت 3 ماہ ہے۔ اب جو عورتیں عمر کی مقررہ حد سے باہر ہیں، ان کے لیے فقہ جعفری میں عدت نہیں ہے۔ کمسن خواتین جو بلوغ شرعی کی حد تک پہنچ چکی ہیں مگر ابھی خون نہیں آیا ہے، ان کو اگر دنوں کے بعد طلاق دی جائے گی تو ان کی عدت کی مدت 3 مہینے ہے۔ حاملہ عورتوں کی عدت کی مدت وضع حمل ہے، چاہے وضع حمل جلدی ہو یا کافی مدت کے بعد ہو۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے۔
آیت نمبر 6 یہ ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضيقوا علیہن وإن كن أولات حمل فانفقوا علیہن حتى يضعن حملہن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى۔ ترجمہ یہ ہے ان عورتوں کو عدت کی مدت میں اسی مکان میں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی جگہ بھی تمہیں میسر ہو، اور ان عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی نقصان مت پہنچاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کے ہاں ولادت نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں جو ان کا معاوضہ ہو وہ دو، اور اچھے بھلے طریقے سے معاوضے کی رقم آپس میں طے کرو۔ لیکن اگر تم نے ایک دوسرے کو مشکل میں ڈالنا چاہا یا ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دے دے تو وہ اسے اس نیت سے تکلیف نہ پہنچائے کہ وہ عورت تنگ آ کر عدت کی مدت سے پہلے ہی اس کے گھر سے چلی جائے۔ خدا نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر حضرت امام علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ اگر وہ عورتیں حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ ان کے ہاں ولادت ہو جائے۔ غرض عدت کی مدت کے عرصے میں شوہر کو اپنی مطلقہ بیوی کو مکان بھی دینا ہوگا اور نان و نفقہ بھی اور دیگر تمام ضروریات بھی پوری کرنی ہوں گی۔ یہ تمام مسالک کے فقہا کا مسئلہ ہے اور وہ اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو 3 طلاقیں دی جا چکی ہوں اس کے لیے زمانہ عدت میں سکونت اور نان نفقہ ملنے کا حق ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ اگر شوہر نے میراث نہ چھوڑی ہو تو میت کے وارثوں کو مطلقہ حاملہ عورت پر خرچ کرنا چاہیے اور نان نفقہ دینا چاہیے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کے اعوان و انصار میں ہمیں ہونا قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔